بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہمارے پاس بدیہی اور نظری کا معیار آ گیا. بدیہی اور نظری کیا ہوئے کہ بدیہی کا پہلا معیار ہے جو غور و فکر کا اور دقت کا محتاج نہ ہو. دوسرا معیار جو معقولات میں ہمیں پیش آتا ہے، اور معقولات میں بدیہی کی تفسیر یہ بن جاتی ہے کہ جس کے اجزاء عقلیہ نہ ہو، یعنی نو جنس فصل نہ ہو، بسیط ہو. درست. اور نظری کا معیار تھا کہ جو غور و فکر کا محتاج ہو. اور نمبر 2 دوسرا معیار کہ جو اجزاء عقلیہ سے مرکب ہو، اور اس اجزاء عقلیہ کو جب ہم کھولیں گے تو وہ تحلیل کہلاتی ہے. اور تحلیل عقلی اسے منطق میں تعریف منطقی کہا جاتا ہے. یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ ہیں وہ بدیہی سے بدیہی چیز کو بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے نظری ہے، یا بعض کا ایسا ہوتا ہے ایک شے جو بدیہی ہے وہ افراد کو نظری دکھائی دیتی ہے. صحیح ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ادھر نا دو صورتوں میں آپ دقت کریں. ایک دفعہ ہم جیسے کہا کہ غور و فکر کی احتیاج کا ہونا یا نہ ہو، ایک بندے کے پاس ملکہ حاصل ہو گیا ہے، اور ملکہ حاصل ہونے کی وجہ سے کوئی علم یا کوئی مباحث اس کے لیے بہت واضح اور آشکار ہو گئے. یا وہ جیسے ہم نے پڑھا کہ ایک آن میں حدث سین سے کہ آگے آ رہا ہے کہ وہ مراحل طے کر کے نتیجہ لے لیتا ہے. یہاں پہ تو اسے غور و فکر کے کوئی مراحل طے نہیں کرنے پڑے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس بحث سے پتہ لگتا ہے بدیہی اور نظری بعض لوگوں کے لیے ممکن ہے ایک شے بدیہی اور بعض کے لیے کیا ہو، ایک شے نظری ہو. ہم یہاں پہ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے. وہ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ یہ بحث نہیں ہے. یہ بحث اگرچہ معقولات کے مرحلے کے اوپر اگر آپ پہنچیں تو وہاں پہ بدیہی کا معیار ہی بسیط ہے اور نظری کا معیار یہ اجزاء عقلیہ سے مرکب ہونا ہے. تو یہ والے ٹاپک نہیں ہے. آج ہماری جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں سب لوگوں کے لیے بدیہی ہوتی ہیں، واضح اور آشکار چیزوں میں سے ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بعض کے لیے بدیہی اور بعض کے لیے نظری ہوں. وہ اصلا نظری ہو ہی نہیں سکتے. بعض ایسی چیزیں جو نظری نہیں ہو سکتی، وہ غور و فکر کی محتاج اصلا ہیں ہی نہیں. درست. ان چیزوں کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ میرے لیے واضح نہیں ہے، یہ میرے لیے آشکار نہیں ہے. ایسی صورت میں اس کی ہم کیا وجہ تلاش کریں گے؟ واضح بات. اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نفس نے توجہ نہیں کی. جسے قرآن کہتا ہے کہ غافل تھے. الہاکم التکاثر، تم کثرت نے تمہیں لہو و لعب میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچو گے تو تب تمہیں سب بدیہی لگیں گی چیزیں. تمہیں ابھی اللہ کا وجود بدیہی نہیں لگ رہا تھا تو ادھر پہنچو گے تو بدیہی لگے گا. دنیا تمہیں فنا نہیں لگ رہی تھی تو ادھر پہنچو گے تو فنا لگے گی. حالانکہ بدیہی ہے فنا دنیا. وہی نفس جو حکم کر رہی ہے یہاں پر. ہاں، نفس کا غافل ہونا. ادھر نفس سے مراد اصل تو یہ عقلی مباحث ہیں اور فلسفی ہیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آتی ہے کہ نفس کیا ہے. اور نفس بڑی ایک طویل چیز ہے. ایک استاد ہم ان سے کتاب پڑھ رہے ہیں حسن زادہ عاملی کی، شرح العیون کی شرح العیون، بہت بہترین کتاب ہے. علامہ حسن زادہ عاملی حافظہ اللہ تعالی کی آخری کتب میں سے ہے، جامع کتاب ہے. تو وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا نفس کسے کہتے ہیں. اس سے پہلے آپ یہی کہیں کہ ہماری اصل بدن ایسا نہیں ہے، ہماری حقیقت ہی نہیں ہے. مثلا آپ مالٹے کا چھلکا، وہ مالٹا ہے یا نہیں؟ اسے مالٹا آپ شمار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہاں سے آیا وہ چھلکا؟ باہر سے آیا مالٹے کے اندر سے آیا؟ مالٹے کے اندر سے آیا یا باہر سے آیا؟ وہ مالٹا یہ کنو، یہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ نارنگی، اورنج انگلش میں کہہ لیں اورنج. ہاں، مالٹا ملک بھی ہے، اسے اردو میں مالٹا کہتے ہیں. کئی نام ہے، فروٹر، موسمی، مالٹا، کنو، یہ اقسام ہیں مختلف. تو اس کے چھلکا کہاں سے آیا ہے؟
اس کا چھلکا اس کے اندر سے آیا یا نہیں؟ تو چھلکا بھی وہی مالٹا ہی ہے نا. تو یہ بدن بھی ہم نہیں ہیں, یہ کوئی دور کی وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں یہ بدن. ہاں ہمارا یہ حصہ اس دنیا میں رہ جائے گا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں مرتبہ نازلہ نفس, نفس کی سب سے نچلا طبقہ طے خانہ ہے یہ. مالٹا کھا کے چھلکا پھینک دیتے ہیں, چھلکا پھینک دیتے ہیں. ہاں تو اسی طرح ہماری روح جو ہے نا, البتہ یہ ایک لحاظ سے تشبیہ ہے, اس لحاظ سے نہیں کہ جلد کے اندر ہماری روح اندر ہے, اندر نہیں ہے روح. ہاں باہر بھی نہیں, باہر بھی اس معنی میں نہیں ہے کہ جدا ہو, بلکہ ہماری ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا استمرار ہے یہ نفس اور روح, ایک ہی حقیقت ہے. تو نفس مقام عالی ہے ہماری حقیقت کا, اور مقام پائن کہہ لیں یا مقام پست کہہ لیں, وہ کیا ہے؟ یہ بدن ہے. تو بدن جو ہے نا وہ رہ جائے گا. اس کو پھر بعض اب چونکہ تشبیہ دی جاتی ہے نا, تشبیہ آپ ایک طرف سے قریب کریں گے نا, بقیہ جگہوں سے دور کر رہی ہوگی. تو آپ نے وہ والے میں پہلو نہیں لینے, وہ والے پہلو لیں گے پھر الٹے سیدھے سوالات جنم لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ تو پھر مالٹا تو چھلکے کے اندر ہوتا ہے, تو روح بھی جسم کے اندر ہے. ہم کہیں گے مراد یہ نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ اصل اس میں مغز جیسے اخروٹ میں اس کے اندر کا مغز ہوتا ہے کام کا, چھلکا پھینک دیتے ہیں, ورنہ چھلکا بھی تو اخروٹ ہی تھا. اسی طرح ہمارا یہ بدن ہے, یہ اس دنیا کے اندر استعمال, نفس استعمال کرنا چاہتا ہے, نفس مسلط ہے. نفس ہمارے جسم کے اوپر کیا بالکل کاملاً مسلط ہے. جہاں نفس کے اختیار سے جسم نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مجبور تھا یہ, وہ اللہ کاملاً مسلط ہے اور پکڑے ہوئے اور اسی کو استعمال کرتا ہے, استعمال کی ایک چیز بنایا ہوا ہے, لیکن ہے نفس ہی کا حصہ, ہمارا ہی حصہ ہے. اس کو بعض کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سانپ ہے, وہ اپنی جلد نہیں چینج کرتا, وہ جلد کیا ہے, وہ سانپ ہی تھا, پھر اس میں جب ایک مرحلہ طے ہو گیا تو اس نے وہ اپنی اٹھا کے پھینک دی. تو ہمارا بھی اسی طرح ہے کہ اس دنیا میں روح یا نفس ہماری وہ محتاج ہے کہ جسم کی محتاج ہے عمل کے اعتبار سے. اسی لیے نفس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ مجرد ذاتن و فعلن کیا ہے, مادی ہے, محتاج مادہ ہے. ذاتن مجرد ہے نفس, ذاتن کیا ہے, نفس مجرد ہے, لیکن فعل کے اعتبار سے کیا ہے, مادے کا محتاج ہے. فعلن کیا ہے, محتاج مادہ ہے. تو وہ جب اس کی احتیاج کا وقت ختم ہو جاتا ہے, کائنات کا مادی حصہ جب اس کا ختم ہو جائے تو پھر وہ معلق رہ جاتی ہے, برزخی اس میں. تو یہ اس کی ہمارے پاس آتی ہے. بہرحال آئیں ہم نفس کے اسباب توجہ. توجہ کی خاصیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ نفس کو. نہ توجہ اور غور و فکر میں فرق ہے. ادھر بعض الفاظ کھول لیں وإلا یہ والا ٹاپک ایک حد تک سمجھ آ جاتا ہے, لیکن علوم کے اندر ہمیں زیادہ مدد نہیں دے پاتا. صحیح ہے, علوم کے اندر زیادہ مدد نہیں دے پاتا, اس لیے اس کو آپ بڑے طریقے سے سمجھیں انشاءاللہ. یعنی نفس اور غور و فکر فرق ہوگا, نہیں توجہ اور غور و فکر فرق ہوگا. توجہ کا تعلق بدیہی سے ہے, توجہ کا تعلق, غور و فکر کا تعلق, غور و فکر کا تعلق نظری چیزوں سے. حسن صحیح ہے. یہ اگر آپ پہلو جان لینا تو آپ جب بھی کوئی بحث کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے یار اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. آیا یہ والا بحث ایسی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بدیہی اور بعض کے لیے نظری ہو, اور معقولات کی دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے, بدیہی اور نظری کا معیار ہی ایسا ہے. یا نہیں, یہ مسائل ہیں کہ اس نے توجہ کبھی نہیں کی. صحیح ہے, اس کے لیے تو آپ پھر پہلے خود نفس کو سمجھنا ہوگا کہ حقیقت نفس. ہاں یہ تو آپ آگے جائیں گے. حقیقت نفس تو بڑا ایک اہم ٹاپک ہے, ضروری بھی ہے, روایات میں بھی اس کے بارے میں بیان آیا ہے, کیونکہ نفس سے ہی آپ ساری چیزیں جانتے چلے جائیں گے. ہماری یہ بحث آج جو شروع ہوگی ملائکہ کے بارے میں, تو اس میں ایک حد تک آگے کے چند دروس میں عوالم کا تذکرہ آئے گا. کیونکہ آپ نے کہا کہ جو ہے نفس توجہ نہیں کر رہی تھی, جی ہاں, مگر اس کی علت کیا ہے توجہ نہیں کرنے کی؟ اس کی تو ابھی آیت پڑھی نا آپ کی خدمت میں, الہاکم التکاثر, مشغولیت. ہاں, اس کا کسی اور چیز کی طرف توجہ کیے ہوئے ہونا. یہ خود توجہ سے مراد,
توجہ سے میں وہ عرض کرتا ہوں نا، اسے ابھی بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ توجہ کیسے کہتے ہیں، کیونکہ اس کا آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے منطق کا. کل انشاءاللہ 6 بجے درس دوسرا ہے نہ، اب ہمارا ٹائم لے گئے. کل انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھیں گے. کل درس ہوگا اپنے اس پہ پنجشنبے. صحیح، پنجشنبے میں ہم دوسرا برنامہ شاید اپنا نہ رکھیں ماہ مبارک میں، لیکن یہ والا برنامہ اسی طرح چلائیں گے. صحیح. تو یہ ہمارے پاس نتیجہ آتا ہے اس میں کہ اس کو میں بورڈ میں آپ کے سامنے تھوڑا بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو جائے. یہ جو عقلی چیزیں نا، یہ اس لیے دلچسپ ہوتی ہیں کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں اقرار کر رہا ہوتا ہے یا نفی کر رہا ہوتا ہے. جب اسے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اندر ایک خوشی بھی برپا ہوتی ہے. اور دوسری خاصیت ہے، نفس عمل کرتا ہے، یا خیالی طور پہ چیزیں بناتا ہے یا عقلی طور پہ بناتا ہے. عقلی طور پہ بنانے کے لیے ارادے کو کارآمد کرنا پڑتا ہے، توجہ اپنی ایک طرف رکھنا پڑتی ہے. آئے اب ہم نفس کے حالات کو دیکھیں. اس لیے عرفان جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ان چیزوں سے بحث کرتا ہے. عرفانی زبان بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. ایک تو وہ آتا ہے اللہ کی طرف سے عرفان، اور دوسرا انسان کے حالات اور قلبی حالات کو سارا بیان کرتا ہے. پھر انہوں نے ان قلبی حالات کی اپنی اصطلاحات رکھی ہیں، اس کے مختلف اعمال کی اصطلاحات رکھی ہیں. لیکن بقیہ علوم کیا ہیں، وہ مخلوق سے خدا کی طرف جاتے ہیں. وہ بڑا ایک پیچیدہ سلسلہ ہو جاتا ہے، اور اس کو کئی چیزوں سے پھر دور کرنا پڑتا ہے، منظم کرنا پڑتا ہے، مرتب کرنا پڑتا ہے. نفس بھی ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے. نفس کی ہمارے پاس دو ایک صورتیں، ایک ہے توجہ اور ایک ہے تفکر. تفکر میں توجہ شامل ہے، تفکر میں توجہ بھی شامل ہے. صحیح، لیکن توجہ میں ہمیشہ تفکر شامل نہیں ہے. ہاں، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ عموم رکھتا توجہ تفکر کو شامل ہوتا ہے، بعض اوقات شامل نہیں ہوتا. بدیع جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ توجہ سے. جبکہ نظری کا تعلق وہ غور و فکر اور توجہ سے ہے. کیونکہ جب بھی تفکر کریں گے توجہ تو ہے. اس بات کو، اسی توجہ کو دوسرا نام ہے، توجہ کا دوسرا نام نفس کا مشغول ہونا ہے. تو یہ نفس کا کیا ہے؟ مشغول ہونا ہے. درست. توجہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ نفس کا مشغول ہونا. آئے اب ہم توجہ کی صفت دیکھیں. خود بذات خود توجہ وہ محتاج بیان نہیں ہے. انسان کا ایک طرف کی ایک چیز سے دو چار ہونا، ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آسان. انسان کا نفس کا شے سے دو چار ہونا، یہ توجہ کہلاتا ہے. ممکن ہے وہ باطن کے اندر ہی کسی خیال سے، کسی تصور سے، کسی شے سے دو چار ہو، یا اس کو ہم اپنی ضد سے پہچان سکتے ہیں، یعنی غفلت نہ ہو. غفلت نہ ہو. دوست، اب اس انسان یہاں پہ ایک کپ پڑا ہوا ہے جو بہت گرم ہے، تو اس کا گرم ہونا آپ کے لیے کوئی نظری ہے؟ بدیہی ہے. بدیہی ہے. لیکن آپ کی اگر نہیں، اس سے نفس آپ کا بدن نہیں، ابھی نفس اس سے دو چار نہیں ہوا، اس کا مطلب غفلت میں ہے، توجہ نہیں کی، اور آپ نے پکڑ لیا، کیا ہوگا؟ پھر آپ کو توجہ کون دلائے گا؟ جسم، کہ بھائی کیا کام کر رہے ہو، کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، میں ضائع ہو رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو بڑا یہ رکھا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیول پہ یہ چیز سکھائی ہے. آپ مثلا چھوٹے بچے کو دیکھیں نا، حتیٰ 1 سال کا ہو، 1.5 سال کا ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو وہ بند کر لیتا ہے یا نہیں؟ تو کیوں بند کر لیتا ہے؟ اسے اپنی جان بڑی پیاری ہے. کیونکہ اللہ نے یہ حکم
جسم کو دیا ہوا ہے، ہمارے اختیار سے باہر ہے، جسم کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، صحیح ہے، اور اس کی خبر دینی ہے نفس کو، تو وہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھ کو کھلا رکھنا ہے، چیز آ بھی رہی ہو، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار آنکھ نہیں بند کرنی تم نے، تو وہاں پہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے پورا ارادہ بروئے کار لانا پڑتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ پورا کا پورا ارادہ آپ کریں گے تب جا کے یوں آنکھ کھلی رکھے گی، وَإِلَّا خدا نے چونکہ اسے حکم دیا ہوا ہے کہ فوراً نفس کو بتاؤ کوئی چیز اندر جا رہی ہے، وہ نفس کو بتاتا ہے اور نفس اسے بچاتا ہے۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا تو اصلا جسم بچ ہی نہ پاتا، پتہ لگتا ہے گھر پہنچے آدھی ٹانگ ہی نہیں ہے، ابھی تو اس طرح ہے نا وہ ہاتھ لگتا ہے تو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چونکہ ہم ہی ہیں، ہم باہر نہیں ہے، ہمارا جسم بھی ہمارا مرتبہ نازلہ ہے، مرتبہ پائن ہے، تو اس لیے ایک ایک حصہ نفس کے ساتھ مربوط ہے، ایک ایک چھوٹا سا حصہ، ناخن تھوڑا سا کٹ جائے، زیادہ دب لگ جائے تو چیختا چلاتا ہے، کیونکہ نفس اس کے ساتھ پورا احاطہ جسم کا کیا ہوا ہے۔ اور اس سے ایک وہ تشبیہ بھی دیتے ہیں اور رفا کہ جس طرح نفس نے پورے جسم کا احاطہ کیا ہوا ہے نا، پورے جسم کا دکھائی نہیں دیتا نفس، پورا احاطہ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے حواس ہمیں فوراً خبر دے دیتے ہیں، پیچھے کمر پہ چیز چل رہی ہے تو آنکھیں نہیں دیکھ رہی تو اسکرین بتا دے گی وہی چل رہا ہے، عجیب سسٹم ہے۔ اینڈرائڈ ہے نا موبائل، اور جیسے ٹچ بٹن، تو ٹچ ہوتا ہے نا تو وہ بٹن دب جاتا ہے اور نفس کو خبر ہو جاتی ہے، کان ہے وہ بتا دیں گے، آنکھیں وہ بتا دیں گے، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ سلطنت ہے نفس کی، جس کے اوپر نفس آ کے برا جمان ہے ملکیت بنایا ہوا ہے۔ تو یہ نفس ہے کہ بعض اوقات کسی اور دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور جسم اس کا کہیں اور ہے، تو اس جگہ پہ جسم آ کے پھر خبردار کرتا ہے کہ یار تم ادھر توجہ کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان نے اپنی عمر گزاری مثلا ویڈیو گیمز میں ہے، وہ آگے پیچھے دیکھا ہی نہیں اس نے، تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہ نیوٹن کے 3 لاز معروف ہیں یا نہیں؟ ان میں سے کیا ہے ایک لا کہ زمین کیا ہے؟ کشش ہے، ابھی سائنس بحث کر رہی ہے کہ زمین کے اندر کشش ہے یا آس پاس کے سیاروں سے آ رہی ہے، بہرحال کشش ہے، دنیا کے اندر کیا ہے؟ کشش۔ تو یہ آئنسٹائن ہی کو پتہ لگنا تھا، بدیہی ہے، کیونکہ اس نے کہا بھی یہ دیکھو بال پھینک تو نیچے آتی ہے، سیب پھینک تو نیچے آتی ہے، تو یہ جو ہر چیز نیچے آ رہی ہے اس کا مطلب کشش شاید وہ کھینچ رہی ہے تو نیچے آ رہی ہے۔ تو بقیہ لوگ ہیں وہ جس طرح بھینس ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سو جاتی ہے، اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس نے تھوڑا سا توجہ کر لیا، اللہ بہت بدیہی چیز ہے، صحیح۔ تو اسے کہتے ہیں توجہ۔ غور و فکر کا مورد وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک شے توجہ کرنے کے باوجود نہ آ رہی ہو، بس تو غور و فکر کا مرحلہ کون سا؟ جہاں پہ ایک شے غور و فکر کرنے کے باوجود نہ آ رہی ہو۔ اب ایک بڑا پڑھی لکھی شخصیت آتی ہے، وہ آپ کو آ کے کہتی ہے، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے پیغام بھی ہو جائے ہمارے لیے، وہ کہتی ہے دیکھو میں تم سے گفتگو کروں گا، جو شخصیت ہے، اور میری باتوں کے اوپر تم نے غور و فکر کے بغیر نہیں لینا، کیونکہ میں اس میں ہر بات جو بیان کر رہا ہوں وہ کسی نہ کسی پہلو سے تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ مثلا میں اگر ابھی جیسے میں مثال دے رہا تھا آپ کو، اگر میں مثال دے رہا ہوں، مثال ایک معنی سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ اسے کہانی نہ سمجھ بیٹھنا، اگر میں فلاں کر رہا ہوں تو اسے تم اس طرح نہ سمجھ بیٹھنا، ظاہراً ہے کہ وہ آیا اور اس نے کب کو اٹھایا، اب یہ ظاہری طور پہ چیزیں بدیہی ہیں، لیکن میرے پیش نظر یہ والی بدیہی چیز نہیں ہے، میرے پیش نظر اس سے یہ والی بات سمجھانا جو کہ غور و فکر کی محتاج ہے وہ ہے۔ قرآن کریم کل کا کل اسی طریقے سے ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں تمام کے تمام موارد غور و فکر کے محتاج ہیں، یعنی اسے غور و فکر سے لیں آپ، ایک دفعہ آپ ظاہری طور پہ لے لیں گے، جیسے ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں اور لے لیتے ہیں، یہ سطح بھی قرآن کی ہدایت دیتی ہے بلا شک و شبہ، لیکن قرآن کریم کہتے ہیں کہ اگر تم اس سطح کی ہدایت لوگے تو تمہارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ حقیقی ہدایت نہیں ہوگی۔ افلا یتدبرون القرآن، ادھر قرآن مطلقاً کہا گیا یا بعض القرآن کا ہے؟
کل قرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ علی قلوبہم اقفالھا، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں، یعنی وہ دلوں کے اندر جس ہدایت نے جانا وہ بدون تدبر نہیں جائے گی، اس لیے کہ کلمے پہ تدبر کریں۔ اب بعض لوگ آتے ہیں اور قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہتے ہیں اس میں کون سی مشکل چیز ہے؟ جیسے آج انشاءاللہ آ رہا ہے وہ قرآن میں آیت ہے اولی اجنحۃ، کہ ان کے پر ہیں ملائکہ کے، کہتے ہیں پر ہوتے ہیں، صحیح، یہ تم نے ظاہر فوراً کیوں معنی لے لیا؟ تم نے تو غور و فکر نہیں کیا ابھی، قرآن تو کہہ رہے تدبر کر کے لینا ہے ورنہ قلب میں ہدایت نہیں جائے گی، تو ظاہری طور پہ تو تمہیں اسی طرح سے پھر چیزیں نظر آئیں گی۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک دفعہ اشیاء ان کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں بھی تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ وہ مورد کس کا مورد ہے؟ وہ غور و فکر کا۔ اور ایک دفعہ غور و فکر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی سطح ذہنیت کے مطابق ایک کلام کیا گیا، وہاں پہ متکلم کلام کرنے والا کہتا ہے کہ میری باتوں سے ظاہری چیزیں بھی تم سمجھ سکتے ہو، لیکن اسی ظاہر کے ساتھ ساتھ اسی ظاہر میں بہت سارے غور و فکر کے ذریعے سے تم معلومات لے سکتے ہو۔ اس سے مراد تعویلات نہیں ہے جو متکلمین کی تعویلات ہیں، مثلا لفظ آیا ہے گناہ کا تو وہ اس کا تعویل کر کے توڑ موڑ کے پیش کر دیں اطاعت، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میں نے کون سا لفظ بیان کرنا یا نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو خدا کی پیش نظر نہیں تھا کہ ایک لفظ کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا جائے۔ اس لفظ کی جڑ ہے وہ، اس کا کوئی نہ کوئی ایسا ہمارے پاس آئے گا معنی۔ مثال کے طور پر یہ یاد رکھیں اولی اجنحۃ، کہ آج کے درس میں بھی مثال آئے گا، اس میں پروں سے کیا کرتا ہے پرندہ؟ اڑتا ہے، اڑ کے پرواز کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، تو پیش نظر ہدف کیا ہے؟ منتقل ہونا، اور پر کیا ہے؟ قوت، صحیح۔ اسی لیے قرآن نے ملائکہ کے لیے لفظ استعمال کیا کہ وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ویسے ان کا بھی منتقل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پرندہ پروں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ہدف کو پیش نظر رکھتے ہوئے عامت الناس کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، یہ اب ہمارے مفسرین علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ دیگر نے آ کے بیان کیا، یعنی غور و فکر آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ ہدف پیش نظر تھا، ادھر مثلا کنایا پیش نظر تھا، اس جگہ پہ محاورتاً مثلا یہ کلمہ ہے، کیونکہ قرآن کا اصل اعجاز یہی ہے کہ جو عرب لوگ گفتگو کرتے تھے نا الفاظ کا استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ نے وہی جملات اور کلمات انہی کے انداز میں اختیار کیے، لیکن بلاغت کے اوج پہ پہنچا کے، اس اعتبار سے ایک معجزہ ہے۔ یہ معجزہ تو چلو ایک حد تک سمجھ آتا ہے، اس سے بھی بڑا ایک معجزہ ہے، وہ ہے آپ مثال کے طور پہ کسی کو جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں معقولات یا تصدیق، آپ تصدیق کو ان اصطلاحات کو استعمال کیے بغیر ذرا بیان کریں، کتنی دیر میں بیان کریں گے؟ اگر بیان بھی کرنا پڑے تو 5-6 جملے بنائیں گے لفظ تصدیق کے یا نہیں بنائیں گے؟ کیونکہ عقلی مطلب ہے، وہ عقلی مطلب کو اصطلاحات سے کاٹ کے سادہ زبان جو عوام الناس بولتے ہیں اس میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو یہ ایک تو بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی اس میں تھوڑا بہت کام بھی کر پائے تو اتنا کر پائے گا کہ ایک لفظ کی 10 لائنیں لے کے آئے گا، ایک لفظ کی 5 لائنیں لے کے آئے گا، صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے بلند ترین معارف اس کو عوام الناس کی زبان میں بیان کیا ہے، یہ اعجاز ہے، صحیح۔ بلند ترین معارف کو آپ معارف کو اصطلاحات کی دنیا سے باہر بیان کرتے ہوئے خود ہی تھک جائیں گے، آپ معارف کو بلاغی جملہ تو کبھی نہیں معارف کے لیے بول سکیں گے، صرف اشارہ ہی کریں گے، صحیح۔ لیکن قرآن کریم کا معجزہ کیا ہے کہ خداوند متعال نے بلند ترین معارف جو عرفاء اور فلاسفہ کے معارف سے بھی بلند تر اور پاک و پاکیزہ ہیں، ان کو عوامی سطح کی زبان، ایک ہے علماء کی سطح کی زبان، ایک ہے محققین کی سطح کی زبان، یہ ہے اصطلاحات کی زبان، نہیں عوامی زبان۔ عوام تو یہ لفظ پر استعمال کرتی ہے، لفظ کرسی، لفظ عرش، لفظ قلم، لفظ کتاب، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے، لفظ سما، لفظ ارض،
ان کو استعمال کر کے کیا بیان کیے ہیں فلاسفہ اور عرفا سے بھی بلند معارف جو حقائق عین مطابق ہیں. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اور پھر خدا نے یہی جو علم ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو دیا. اس لیے اہل بیت علیہ السلام اس اعتبار سے فصیح ترین زبان اور گفتگو کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے جو عوام کو سمجھ آتے ہیں. مثلا اگر آپ نے بیان کرنا ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بہت قوت تھی تو کیسے بیان کریں؟ عوام نے اگر بیان کرنا اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج کے دور میں ہوتا تو چلو لفظ کمپیوٹر اور لفظ پتہ نہیں راکٹ اور یہ بھی آ جاتے. اس دور میں سب سے بڑی قوت کیا شمار ہوتی تھی؟ مثلا عموماً مادی دنیا میں زیادہ بڑی قوت کا حامل کون اس جاندار شمار ہوا کرتا تھا جو دیکھنے میں آئے؟ گھوڑا ہے لیکن ہوا میں اڑ سکتا ہے. اچھا وہ جانور جو ہوا میں بھی اڑ سکے, سمندر کی گہرائی میں بھی چلا جائے اور خشکی کے اوپر بھی خوب دوڑے, اب یہ قوت کا ایک عظیم مظہر ہوگا یا نہیں؟ صحیح. لیکن دو پروں کے ساتھ کتنی دور جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا ہی. اس دور کے سادہ ذہن کو کہا جائے نہیں یار 1000 پر ہوں تو وہ پھر کہ ہاں پھر تو وہ فوراً ادھر چلا جائے گا. ادھر ابھی یہ زبان بول کے انہیں سمجھایا فرشتہ, تو ادھر عباس نے اس کی کرنے لگ گئے اس کی تصویر کشی. تو یہ میں مطلب یہ عرض کرنا مقصود تھا غور و فکر کے حوالے سے. بعض کا کلام میں آپ کو ظاہرہ نہیں دکھائی دیتا لیکن غور و فکر کی احتیاج ہے. وہ صرف قابل توجہ اتنا نہیں ہے کہ توجہ کرو تو آ جائے. بس توجہ کا لفظ بعض اوقات صرف اور صرف ایک طرف التفات یا ایک شے سے دوچار ہونے کے معنی میں آتا ہے. ایک دفعہ توجہ کا نام جو ہے توجہ بولا جاتا ہے غور و فکر کے ہمراہ ہوتا ہے. صحیح. بدیہی کا تعلق وہ ابتدائی توجہ سے ہے. صحیح. یہ ابتدائی توجہ اس کے کچھ اسباب ہیں یا نہیں؟ ہم یہاں پہ توجہ کرنے کے طریقے نہیں پڑھ رہے, ہم ادھر توجہ کرنے کے اسباب پڑھ رہے ہیں. یہ بھی لکھ لیں. صحیح ہے. ایک ہے توجہ کرنے کے طریقے, توجہ کرنے کے ہو جائے گا تو اس میں چلے گا طریقے یا آداب. نہیں آداب ہو جائیں گے. اور خلوت ہو, مثال کے طور زیادہ پیٹ بھر کے کھایا نہ ہو. جی سبق یعنی آداب نہ. اسباب جو ہے نا, اسباب کہ توجہ کب ہو سکتی ہے, ہاں توجہ جواب توجہ کب ہو سکتی ہے, تو اس کا جواب جو آئے گا وہ کیا ہے؟ اسباب میں آئے گا. اسباب یعنی اسباب اور توجہ میں فرق ہے. توجہ میں توجہ الگ ہے اور اسباب الگ ہیں. درست ہے. توجہ کے مثال کے طور پہ طریقے ہیں کچھ, اور ایک ہے توجہ کے اسباب. مثلا اگر جسم سالم نہ ہو تو آنکھوں سے توجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. بندہ دیوانہ ہو تو توجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. عقل کا ہونا ضروری ہے, عقل نہ ہو تو توجہ نہیں ہوتی. بہرحال اسباب اور توجہ میں آپ فرق کریں. ممکن ہے کہ آپ انہیں طریقے بھی کہہ لیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, لیکن مراد اصل میں یہ تھی طریقے کہنے سے کہ آپ توجہ اور اسباب میں فرق کریں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.